وائس 7 کے پلیٹ فارم سے روشانہ بطول کا سلام قبول کیجیے۔ السلام علیکم ناظرین، ہر زمانے میں بہترین معاشرے کا قیام اس وقت ممکن ہے جب اس میں رہنے والے افراد بہترین ہوں، اور تربیت اولاد کے بغیر ایک معاشرے کے لیے بہترین افراد کا مہیا ہونا ناممکن ہے۔ اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں مظاہر حسین بلوچ صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر، سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا۔ سر، آج کل بچوں کی تربیت کے حوالے سے کافی فقدان نظر آ رہا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بچوں کی تربیت کیسے کی جائے کہ وہ ذمہ دار شہری بن سکیں؟ جی بالکل، یہ کافی اہم آپ کا سوال ہے اور اس میں کافی سارے پوائنٹس ہیں جو کہ ہمیں سمجھنے ہوں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو بچے ہیں ان کی تربیت میں صرف اور صرف ان کے ماں اور باپ یعنی ان کے والدین کا کردار بہت زیادہ اہم ہوتا ہے، اور باقی جو لوگ ہیں وہ ہم سائڈ پہ ہو جاتے ہیں اس معاملے سے۔ خاص طور پہ ایک ایسا معاشرہ جہاں پہ ہمارے پاس جوائنٹ فیملی سسٹم ہے اور اس حوالے سے ہم ایک اسلامی معاشرے میں رہ رہے ہیں، تو اس میں ہم سب لوگوں کی ایک کمبائن ذمہ داری ہونی چاہیے بچوں کی تربیت کے حوالے سے۔ مثال کے طور پہ ہم اکثر گھروں میں یہ سنتے ہیں کہ اگر ایک بچہ ہے اور وہ کوئی غلط کام کر رہا ہے تو اس گھر میں موجود باقی لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں جی اس کے ماں باپ نے اس کی کیا تربیت کی ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔ آپ اگر اس بچے کے انکل ہیں، آپ اس بچے کی آنٹ ہیں، یا آپ اس بچے کے بڑے کزن ہیں، تو آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ آپ نے اس بچے کی تربیت میں اپنا کتنا کردار ادا کیا ہے۔ اسی حوالے سے میں اپنی ایک مثال لے لیتا ہوں۔ لیٹ سے میں اگر یہاں پہ رہتا ہوں اور اس کے بعد کافی ٹائم کے بعد جب میں گھر جاتا ہوں تو جو میرے بھتیجے ہیں وہ بہت زیادہ ان دنوں میں میرے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں، تو پھر مجھے اپنے آپ سے یہ سوچنا چاہیے، اپنے آپ سے یہ پوچھنا چاہیے کہ میں نے ان دنوں میں اپنے جو میرے بھتیجے ہیں ان کی پرورش میں نے کتنا کردار ادا کیا ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بچوں کی تربیت ہے اس میں صرف اور صرف یہ نہ سمجھا جائے کہ ان کی تربیت کے ذمہ دار ان کے والدین ہیں، سارے لوگوں کو جو ہے وہ ان کی تربیت کے حوالے سے اقدامات کرنے چاہئیں۔ اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ جو بچوں کی پرورش ہے اس میں جو ان کی ماں ہیں ان کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے، کیونکہ بچے زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ماں کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں۔ تو ماؤں کو یہ کرنا چاہیے کہ بجائے بچوں کو ہر وقت ڈانٹنے کے ان کے ساتھ جو ہے وہ محبت کے ساتھ پیش آنا چاہیے اور ان کو پیار دینا چاہیے تاکہ وہ ہر ایک بات اپنی جو ہے وہ والدہ کے ساتھ شیئر کر سکیں۔ اور اس میں کافی سارے واقعات ہیں۔ ایک واقعے کا میں مختصر سا حصہ اس میں بیان کرنا چاہوں گا جس سے کافی ہمیں سبق مل سکتا ہے۔ حدیث قصہ کے حوالے سے کہ اکثر ہم یہ حدیث پڑھتے اور سنتے ہیں لیکن ہم کبھی اس میں غور نہیں کرتے کہ ایک واقعہ ہے جس میں جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ایک واقعہ بیان کرتی ہیں کہ میرے بابا رسول اللہ ایک دن میرے گھر آئے اور انہوں نے مجھے کہا کہ میں آج اپنے جسم کے اندر جو ہے وہ کمزوری محسوس کر رہا ہوں تو مجھے چادر دیں۔ اور اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چادر لے کے جو ہے وہ آرام فرما رہے ہوتے ہیں کہ اتنی دیر میں امام حسن آتے ہیں۔ تو اب یہاں پہ جو چیز ہے ماؤں کو یہاں سے بہت کچھ سیکھنا چاہیے۔ آتے ہیں اور آ کے سب سے پہلے جو ہے وہ سلام کرتے ہیں کہ اے مادر گرامی آپ پر میرا سلام ہو، اور اس کے بعد جو جناب فاطمہ کا جواب ہے اس سے ہماری ماؤں کو سیکھنا چاہیے کس طرح سے جواب دے رہی ہیں۔ فرماتی ہیں کہ وعلیک السلام یا قرۃ عینی و ثمرۃ فؤادی، یعنی کہ آپ پر بھی سلام ہو اے میرے آنکھوں کے تارے، اے میرے جگر کے ٹکڑے۔ تو ایک سلام کے اندر کتنی زیادہ جو ہے وہ محبت ہے، کتنا خلوص ہے، کتنا پیار ہے۔ تو جو ہماری مائیں ہوتی ہیں وہ اکثر بچوں کو ڈانٹتی رہتی ہیں، تو اس پیار محبت اور اس خلوص کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اور اسی واقعے میں اگر آگے دیکھیں تو اس کے بعد امام حسن کیا فرماتے ہیں کہ اماں جان میں آج اپنے گھر میں ایک بہترین خوشبو محسوس کر رہا ہوں جیسے میرے نانا محمد کی خوشبو ہو۔ اور اس کے بعد پھر جناب فاطمہ بتاتی ہیں کہ اس چادر کے ساتھ جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، تو اس کے بعد جب امام حسن اپنے نانا کی طرف بڑھتے ہیں تو سب سے پہلے سلام کرتے ہیں اے میرے نانا رسول آپ پر میرا سلام ہو، اور اس کے بعد پھر رک جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے نانا کیا مجھے اجازت ہے کہ میں آپ کے پاس اس چادر میں آ سکتا ہوں۔ تو دیکھیں اس طرح کی تربیت کا اور پھر اس تربیت کا جو ہے وہ اثر کیا ہمیں نظر آ رہا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ دو پوائنٹس ہیں جو کہ بہت اہم ہیں میں سمجھتا ہوں۔ اسی طرح سے تیسرا پوائنٹ وہ یہ ہے کہ آپ کے بچے کو آپ کے وقت کی، آپ کی محبت کی ضرورت ہے۔ اور جس طرح میں نے ابھی پہلے بھی کہا کہ انسان کے پاس سب سے قیمتی چیز وقت ہے جو انسان کسی کو دے سکتا ہے، تو آپ کے بچے کو آپ کے وقت کی ضرورت ہے، آپ کو اس کو وقت دینا چاہیے۔ اور اس وقت کے ساتھ ساتھ آپ اپنے بچے کے اندر جو ہے وہ خود اعتمادی پیدا کریں، اس کے اندر سیلف کانفیڈنس پیدا کریں،
اور ان تینوں چیزوں کو جو ہے وہ ان تینوں چیزوں کے بارے میں صادق آل محمد کی ایک حدیث ہے، ایک جامع حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ کو چاہیے کہ 7 سال کی عمر کے بعد آپ اپنے بچے کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں، اور پھر اپنے کاموں میں اپنے بچے کو شامل کریں، اور اپنے کاموں میں اپنے بچے کو اپنا مشاور بنائیں، ان سے مشورہ کریں، ان سے پوچھیں کہ بیٹا میں یہ کام کر رہا ہوں تو اس میں آپ کی کیا رائے ہے۔ تو پھر بچے کے اندر بھی اس حساب سے جو ہے وہ کافی حد تک کانفیڈنس آئے گا کہ آخر میری بھی کوئی ویلیو ہے کہ مجھ سے اس طرح کے سوالات پوچھے جا رہے ہیں۔ تو یہ ایک پوائنٹ ہے۔ اسی طرح سے جو چوتھا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے بچے کی جو پرورش ہے وہ پرہیزگاری اور تقویٰ کے حساب سے کریں، اور اس میں بھی اگر دیکھیں تو کافی ساری روایات ہیں، اور ایک واقعہ ہے جس میں جناب فاطمہ جو ہے وہ اپنے بچوں کو کھیل کود کے دوران یہ کہتی تھیں کہ بچوں آپ نے اپنے والد کی طرح بہادر بننا ہے اور ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا ہے اور تقویٰ اختیار کرنا ہے۔ اور اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں تو بوقت شہادت امیر المومنین اپنے بچوں کو کیا وصیت کر رہے ہیں، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ بچے کوئی عام بچے نہیں ہیں، یہ نوجوانان جنت کے سردار ہیں، مگر اس کے باوجود امیر المومنین کی وصیت کے جو پہلے جملے ہیں ان میں وہ یہ فرماتے ہیں کہ میں آپ دونوں کو اللہ سے ڈرتے رہنے کی وصیت کرتا ہوں۔ تو اس لیے ان اسلامک واقعات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اپنے بچوں کی جو پرورش ہے اس میں تقویٰ اور پرہیزگاری کا جو پہلو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ سر فہرست رکھنا چاہیے پرورش کے حوالے سے۔ اور اسی طرح سے اپنے بچوں کے اندر انصاف اور برابری کا تقاضا لازمی جو ہے وہ ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ جس طرح سے بھی میں حدیث قصہ کے کچھ الفاظ بیان کر رہا تھا، تو اس میں اگر آپ حدیث قصہ کو غور سے پڑھیں تو جناب سیدہ نے اپنے دونوں بیٹوں کے لیے بالکل سیم الفاظ استعمال کیے ہیں، اور ان میں کسی قسم کا کوئی فرق ہمیں نظر نہیں آتا۔ تو بچوں کے اندر انصاف اور برابری بہت زیادہ ضروری ہے، تاکہ ایک بچہ جس کے ساتھ آپ انصاف نہیں کرتے تو وہ کم طریقہ شکار نہ ہو۔ اسی طرح سے جو سب سے امپورٹنٹ اور سب سے پریکٹیکل پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ لوگ اپنے بچوں کو نیگیٹو تھاٹس کے حوالے سے جو ہے وہ بات کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کہتے ہیں کہ جی فلاں بندہ جو ہے وہ اچھا نہیں ہے، فلاں بندہ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، اس کا دماغی توازن درست نہیں ہے، یا مطلب لوگوں کے بارے میں جو لوگوں کا جو ہے وہ منفی چہرہ ہوتا ہے وہ اپنے بچوں کے سامنے رکھتے ہیں، جو کہ بہت بڑا فیکٹر ہے۔ اس طرح سے بچوں کے اندر نیگیٹیوٹی جنم لیتی ہے، اور اس طرح سے بچے جو ہے وہ پھر اپنی زندگی کے اندر کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو یہ پوائنٹس ہیں جن کو ہمیں سامنے رکھنا چاہیے بچوں کی تربیت کے حوالے سے۔ اب آخر میں بچوں کے بیہیویئر، بچوں کے بات کرنے کے انداز کے حوالے سے جو ہے بات کروں گا، جس میں میں سمجھتا ہوں کہ بچے اگر اس پہ عمل کریں تو کافی حد تک تبدیلی آ سکتی ہے۔ ایک واقعہ ہے کہ ایک دفعہ امام حسن اور امام حسین ایک گلی سے گزر رہے تھے، اور ایک بزرگ وہاں پہ وضو فرما رہے تھے، اور انہوں نے یہ نوٹ کیا کہ وہ بزرگ جو ہے وہ وضو صحیح نہیں فرما رہے تھے۔ تو اب انہوں نے آپس میں سوچا کہ اگر ڈائریکٹلی ہم اس بزرگ کے ساتھ جا کے بات کرتے ہیں اور انہیں یہ کہتے ہیں کہ آپ وضو ٹھیک نہیں کر رہے، تو ان کی عمر کا تقاضا بھی ہے، اور ویسے بھی وہ اس بات کو محسوس کریں گے کہ یہ چھوٹے سے بچے جو ہے وہ مجھے سکھانے کے لیے آ گئے ہیں۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ وہ ان دونوں بھائی جو ہے وہ اس بزرگ کے پاس چلے گئے، اور انہوں نے کہا کہ ہم دونوں جو ہے وہ الگ الگ وضو فرماتے ہیں آپ کے سامنے، اور آپ نے بتانا ہے کہ ہم دونوں میں سے کون وضو صحیح کرتا ہے۔ تو جب یہ کام انہوں نے کیا تو اس بزرگ نے کہا کہ آپ دونوں صحیح وضو فرما رہے ہیں، بلکہ غلطی میرے اندر تھی اور میں اس کو درست کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو اب دیکھیں یہ کتنا بڑا جو ہے وہ پوائنٹ ہے، اور اس طرح سے کتنا، اور آج کل کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو بچے کس طرح سے بزرگوں کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ تو اس واقعے سے بچوں کو چاہیے کہ وہ سیکھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اور اسی طرح سے ایک اور آخری بات یہ ہے کہ بچے اکثر اس دوڑ میں آ جاتے ہیں کہ جی میں افضل ہوں، دوسرا بچہ کہتا ہے جی میں افضل ہوں۔ تو اس حوالے سے بھی ایک بڑا زبردست واقعہ ہے کہ ایک بندے نے امام حسن سے پوچھا کہ آپ دونوں بھائیوں کے والد ایک ہیں، والدہ ایک ہیں، نانا رسول ایک ہیں، ایک ہی گھر میں آپ کی پرورش ہوئی، لیکن اس کے باوجود آپ کو لوگ امیر کہتے ہیں، جبکہ امام حسین کے لیے یہ الفاظ استعمال نہیں کیے جاتے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اب حالانکہ وہ شخص جو ہے وہ امام حسن کو ان کی فضیلت بتا رہا تھا، لیکن اس کے باوجود امام حسن کا جواب دیکھیں، انہوں نے فرمایا کہ اس شخص کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ امیر کہلوائے کہ جس کے حسین جیسے عظیم بھائی ہوں۔ تو یعنی کہ اپنی جو فضیلت ہے اس کو ختم کر کے کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے لوگ امیر اگر کہتے ہیں تو اس لیے میں امیر کہلوانے کے لائق ہوں کہ میرے حسین جیسے عظیم بھائی ہیں۔ تو بچوں کو چاہیے کہ جو دوسرے ان کے ساتھ بچے ہوتے ہیں ان کی بھی اہمیت کا جو ہے وہ احساس اپنے ذہن میں رکھیں اور ان کو اہمیت دینا شروع کریں۔ اور میں دعا گو ہوں
کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے سب بچوں کو ان ساری چیزوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب لوگوں کو اپنے بچوں کی تربیت میں بہتر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تھینک یو سر. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. اگلے پروگرام تک اپنی میزبان روشان بتول کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.